یہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، ان ساری پارٹیوں کی نااہلی ہے جو اس عرصے میں برسر اقتدار رہی ہیں کہ وہ کراچی کے لوگوں کو کراچی کے سسٹم میں ایک قطرہ بوند پانی کا اضافہ کرنے میں ناکام ہوئی ہیں۔ 1200 ملین گیلن ڈیلی پانی کی ضرورت ہے اور اس وقت شہر کراچی کو 650 ملین گیلن پانی میسر ہے، جس میں لائنیں پھٹنے کے نتیجے میں اب جو سپلائی ہے تقریباً 450 سے 500 ملین گیلن پانی آتا ہے۔ اس کی صورتحال بھی یہ ہے کہ جگہ جگہ پانی کا رساؤ ہے، لائنوں میں رساؤ ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو وہ بھی میسر نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کیسے اس شہر کے لوگ گزر بسر کر رہے ہیں، نہ پانی میسر، سیوریج کا برا حال، جگہ جگہ گٹر بہہ رہے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سال اگر 40 ارب روپے کی K4 منصوبے کا پہلا فیز مکمل کرنے کے لیے جو 260 MGD تھا دے دیا جاتا تو اس کے نتیجے میں کم از کم یہ فیز مکمل ہوتا جون 2026 تک، لیکن نہ 40 ارب روپے دیے گئے، صرف 3.2 ارب روپے دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے شہری آنے والے 3-4 سالوں تک بھی پانی سے محروم ہی رہیں گے۔ اسی طرح ایک جانب پانی کا مسئلہ ہے، دوسری جانب شہر کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو اذیت کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ وہ ادارہ کہ جسے آج سے 20 سال پہلے پرائیویٹائز کیا گیا، اس کی نشکاری کی گئی اور لوگوں کو سنہرے خواب دکھائے گئے کہ اس کے نتیجے کے اندر بجلی کی سپلائی بہتر ہو جائے گی اور بلا تعطل لوگوں کو بجلی مہیا ہوگی، لیکن اس سب کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ بجلی تو کیا ملتی، نشکاری کے بعد 900 ارب روپے وفاقی حکومت پچھلے 20 سال میں کے الیکٹرک کو دے چکی ہے۔ ایک پرائیویٹائز ادارہ، ایک نجی ادارہ، اس کو وفاقی حکومت 900 ارب روپے، اب آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن آج بھی شہر کراچی میں بڑا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں 12 گھنٹے 18 گھنٹے بجلی میسر نہیں ہے۔ سی پی براڑ سوسائٹی، آدم نگر، عمر کالونی، پی سی ایچ ایس، اورنگی ٹاؤن، گلستان جوہر، کورنگی، اور ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اگر بجلی چوری کر رہے ہیں جو 5% بھی نہیں ہوتے، اس کی بنیاد پر 95% آبادی کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ تو نیپرا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، نہ صرف نیپرا بلکہ عدالت کی فیصلوں کی خلاف ورزی ہے اور بنیادی انسانی حقوق لوگوں کی نہیں دیے جا رہے۔ یہ تو ایک آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ اگر بجلی کے بل ادا کر رہا ہے تو اس کو بجلی دی جائے، اور چوروں کو پکڑنا، جو لوگ بل ادا نہیں کر رہے ان کو پکڑنا، یہ تو پھر کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے۔ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ جو بھاری بل بھی ادا کریں اور پھر 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہو۔ اس سچویشن سے اس وقت پورا شہر کراچی گزر رہا ہے۔ آپ بجلی دینے کے لیے تیار نہیں، آپ پانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری جانب آئی پی پی طرز کے ڈالر بیسڈ معاہدے کیے جا رہے ہیں، غیر قانونی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 50 ارب روپے کی بوگس بلنگ کی وصولی کا جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ اب آپ بتائیے شہر کراچی کے لوگ کریں تو کیا کریں؟ جماعت اسلامی نیپرا کے اندر بھی بجلی کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ سندھ ہائی کورٹ میں ہمارا یہ کیس ہے
ہم شہریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن عدالتیں اب تک انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف چاہے سپریم کورٹ میں کیس کیا جائے، چاہے ہائی کورٹ میں کیس کیا جائے، یہ کیس مستقل تاخیر کے شکار ہوتے ہیں، جبکہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی یہ ہے کہ لوگوں کو بجلی مہیا کی جائے، لوگوں کو سہولت مہیا کی جائے۔ تو آپ نہ پانی دے رہے ہیں، آپ نہ بجلی دے رہے ہیں، اور دوسری جانب شہر کا انفراسٹرکچر وہ بھی تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ریڈ لائن ایک بھیانک خواب بن چکی ہے کراچی کے شہریوں کے لیے۔ 26 کلومیٹر کی یہ ریڈ لائن آپ دیکھیں، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، پانی بھرا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ صبح نکلتے ہیں اپنے آفس جانے کے لیے۔ بارشیں ختم ہوئے کم و بیش 1 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک پانی موجود ہے بعض جگہوں پر۔ آپ نے باقاعدہ کوئی ٹرننگ نہیں بنائی، روڈ کارپیٹنگ نہیں کی۔ ہر کچھ دن بعد سیوریج جو ہے اس کی لائن پھٹ جاتی ہے، پانی کی لائن پھٹ جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے، پوری یونیورسٹی روڈ کو ایک گلی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے ریڈ لائن کے حوالے سے ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کا کیمپ آفس قائم کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہماری ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر آفیشل سے رابطہ کر رہی ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو ریڈ لائن کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا کاروبار ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ریڈ لائن کے ساتھ ساتھ جو سڑکیں موجود ہیں، جو بھی سڑک موجود ہے، جیسی بھی ہے، اس کی کارپیٹنگ کی جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پراپر ڈائیورژن دی جائے اور فوری طور پہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے تاکہ کراچی کے لوگ ریلیف مل سکے کراچی کے لوگوں کو۔ ایک جانب آپ انفراسٹرکچر تباہ ہے، آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی جہانگیر روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، 7000 فٹ روڈ نئی کراچی تباہ ہے۔ ملیر ہالٹ سے ٹینک چوک جانے والا ایم عالم روڈ گاڑیاں الٹ رہی ہیں، لیکن کہیں صوبائی حکومت نظر نہیں آتی، کہیں میئر نظر نہیں آتے۔ دعوے تو یہ کیے گئے تھے کہ 60 دن کے اندر کراچی کی یہ سڑکیں، مین شاہراہیں، ان کو جو ہے کارپیٹنگ کر دی جائے گی۔ آج 60 دن جو بیان کیے گئے تھے اس کو گزرے ہوئے بھی آج 50 دن ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن سڑکیں ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ اب آپ بتائیے، ایسی صورتحال میں جب ایک جانب سڑکیں تباہال ہوں اور آپ پھر یہ کہہ رہے ہوں کہ ای چالان کیے جائیں گے 27 اکتوبر سے، لوگوں کو اذیت کے اندر مبتلا کرنا، لوگوں کو فرسٹریٹ کرنا، اور اس پوری صورتحال میں بھی آپ دیکھیں کہ روڈ حادثات جتنے ہو رہے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ جتنے ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہیں۔ 700 لوگ اس سال روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اپنی جانوں سے چلے گئے 700 افراد۔ اسی طرح 9000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ان حادثات میں۔ اب آپ بتائیے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، مین ہول کھلے ہوئے، جگہ جگہ گٹر بہہ رہے ہوں، پانی کی لائنیں ٹوٹ رہی ہوں، لیکن ای چالان کرنے سے آپ باز نہیں آئیں گے۔ 5000 روپے، 15000 روپے، 20000 روپے موٹر سائیکل سوار، گاڑی چلانے والا، جس کو فیسلٹی کوئی نہ ہو لیکن آپ چالان ضرور کریں گے۔ ہمیں کسی طور یہ قبول نہیں ہے کہ آپ اس طرح شہر کراچی کے لوگوں پہ آپ ظلم ڈھائیں، ان کو چالان بھی کریں، لیکن کوئی سہولت دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ ایک جانب یہ پوری صورتحال ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن شہر کے اندر لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے، شہر میں حادثات بڑھ رہے ہیں، شہر میں قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے، شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہو رہی ہے، جس کے اندر خود قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد ملوث ہیں، پولیس اہلکار ملوث ہیں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں۔
اور صرف اس سال آپ دیکھیں ان حادثات میں کم و بیش اسٹریٹ کرائم میں 47,000 واقعات ہوئے ہیں اس سال، جن میں سے صرف 34,000 واقعات موٹر سائیکل چھیننے اور موٹر سائیکل چوری کے حادثات ہیں، 13,000 واقعات تو صرف موبائل چھیننے کے ہیں، اور کتنے ہی حادثات ایسے ہیں کہ جس کے اندر لوگ موبائل اگر چھن جائے تو لوگ رپورٹ نہیں کراتے، اس لیے نہیں کراتے کہ اس کے بعد ان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تھانوں کے چکر کاٹنا پڑیں گے۔ اس صورتحال سے یہ شہر گزر رہا ہے، لوگ روزانہ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن، کورنگی، پچھلے دنوں سچل کے اندر واقعہ ہوا، عرفان مکسی نامی ایک نوجوان، 17 سالہ نوجوان، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے لیے اس کو اغوا کیا گیا اور پھر گولی مار دی گئی۔ آپ دیکھیے یہ شہر ہے، آپ نے اس شہر کو کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جنگل کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہاں وہ اصول بھی نہیں ہیں۔ کڈنیپنگ ہو رہی ہے، حادثات پیش آ رہے ہیں، اور آپ شہر کے لوگوں کو کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں صوبائی حکومت اور ان تمام اداروں کو کہ جن کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ کراچی شہر کے لوگوں کو ریلیف دیں، کراچی کی شہر کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں، ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ شہر کی اس حالت زار کا نوٹس لیا جائے۔ جماعت اسلامی شہر کے ان تمام مسائل پر آواز بلند کر رہی ہے، چاہے وہ ریڈ لائن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ٹوٹی سڑکیں ہوں، چاہے وہ بجلی کے معاملات ہوں، پانی کے معاملات ہوں۔ ہم اہل کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہر فورم پہ لڑیں گے، عدالتی راستہ بھی اختیار کریں گے۔ نیپرا کے اندر بھی الحمدللہ اپنا کیس فائٹ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی شہر کراچی کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اپنے تئیں کوشش کرتے رہیں گے، تاکہ شہر کے لوگ سکھ کا سانس لے سکیں، ان کے مسائل حل ہو سکیں۔